بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواہ الترمذی. محترم حضرات، بعض اذکار کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اسی میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جو کلمہ توحید کا ذکر ہے، کہ بندہ اپنی زبان پر اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے، جاری رکھے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، کلمۃ التقویٰ، کلمہ تقویٰ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور یہ دین اسلام دین کی بنیاد ہے، اسلام کا شعار ہے. اور اسی کلمے کے ذریعے ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو اس کلمے کی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی شخص ذکر و اذکار میں اس کلمے کا بکثرت اہتمام کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں. اور قیامت کے دن آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے زیادہ بنیادی اور اولین جو شرط ہے وہ کلمے کا اقرار ہے، کہ بندہ دنیا کے اندر کلمے کا اقرار کیا ہو، ورنہ آخرت کی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس مرض الموت میں گئے. آپ کے چچا ابو طالب کی دین کی راہ میں بڑی خدمات تھی، بڑی قربانیاں تھیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی زندگی میں بہت سپورٹ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ میرے چچا ابو طالب جنہوں نے ہر لمحہ ہر قدم ہمارا تعاون کیا، لیکن وہ کلمے سے محروم ہیں اور ان کی موت کفر پر ہو جائے. تو اس لیے مرض الموت میں ان کے پاس گئے اور کہا: یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور دوسری روایت میں ہے: کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اے چچا، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اس لیے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے میں قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا کہ آپ کی موت اسلام پر، ایمان پر ہوئی ہے، کلمے پر ہوئی ہے. تو آخرت کی کامیابی کے لیے کلمہ بہت ضروری ہے. تو لیکن ان کے غلط دوستوں کی وجہ سے ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ، ان لوگوں کے بار بار آر دلانے کی وجہ سے اترغب عن ملت عبد المطلب، وہ کلمے کا انکار کر دیے اور اپنے باپ دادا کے طریقے اور دین پر ان کی موت ہوئی، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ رہا. آخرت میں آپ دیکھیے اس کلمے کی کیا اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او من نفسہ. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے کے لیے بھی اس کلمے کا اقرار ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: جو شخص خلوص دل سے، اخلاص کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کیا ہوگا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت، میری سفارش حاصل ہوگی. اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بھی یہ کلمہ کیلی ہے، کنجی ہے جنت کی، مفتاح الجنہ ہے. اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو کلمے کا اقرار کرتا ہے. ایک نہ ایک دن، اگرچہ اس کے زندگی میں کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں، لیکن یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اتنا بابرکت کلمہ ہے کہ اس کلمے کی برکت سے ایک نہ ایک دن بندے مومن جنت میں داخل ہوگا. اگرچہ وہ جہنم میں داخل ہو، جہنم کی سزا کو جھیلتا رہے، لیکن آخر میں حدیث میں ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ اگر کوئی شخص کلمے کا اقرار کیا ہے دنیا میں، اگر اس کے دل میں جو کے برابر، گیہوں کے برابر، یا بعض روایتوں میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان
ایمان ہوگا تو کلمے کے اقرار کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ اس کلمے کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو ایسے شخص پر حرام کر دیا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کلمے کا اقرار کرتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کی کامیابی کے لیے یہ کلمہ، اس کلمے کا اقرار اولین اور بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اذکار میں، بہت ساری دعاؤں میں اس کلمے کو شامل کیا گیا ہے، بلکہ اکثر دعاؤں میں ہم کو یہ کلمہ ضرور ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہیں کہیں صرف لا الہ الا اللہ ہے، اور کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور اس کلمے کی فضیلت اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 5 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹائے جائیں گے، دن بھر شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، اور جب قیامت کے دن وہ شخص آئے گا تو اس سے افضل کوئی شخص نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ یہ ذکر کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ ذکر 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہی وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفہ کی یہ دعا ہے اور سب سے بہترین اور جامع دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دعا میں نے کی اور مجھ سے پہلے دیگر نبیوں نے کی، تو یہ ذکر ہے جس میں لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس ذکر کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روئے زمین پر کوئی بھی شخص، اگر وہ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر یہ کلمے، یہ ذکر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کفرت عنہ خطایاہ، تو اس کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ سمندر کے جھاگ سے جو تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، یعنی اگرچہ اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو، جس طریقے سے سمندر کے جھاگ کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہوتا اور اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اس کی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو، تو ان کلمات اور ان اذکار کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو۔ اور قیامت کے دن جب نام اعمال وزن کیے جائیں گے تو یہ کلمہ نام اعمال کو وزنی بنانے میں سب سے وزنی یہی کلمہ کلمہ توحید ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کلمات کا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا، اور وہ کلمات یا وہ اذکار جن میں کلمہ توحید شامل ہے، ہم ان اذکار کا، ان کلمات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور ان اذکار کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی برکتیں اور اس کے فضائل، اس کے اجر و ثواب کو ہم حاصل کریں اور آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو حاصل ہو اور اللہ کے دردناک عذاب سے ہم بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔